بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 107 ہے اور باب الظہار میں کفارہ ظہار چل رہا ہے، اور کفارہ ظہار میں ہم بات کر رہے ہیں غلام آزاد کرنے کی شرائط پر، اور فصل فی الکفارہ ہے۔ کفارہ ظہار میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پچھلے سبق میں بھی گزر چکا کہ یا تو غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ نہ ملے تو پھر دوسرے نمبر پر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر تقریباً 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ غلام آزاد کرنے سے متعلق ہو رہی ہے، تو ہم اس کی شرائط کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سبق کے اندر بھی یہ شرائط ہوں گی اور وہ شرائط پھر مکمل ہو جائیں گی، پھر آگے انشاءاللہ ہم 2 مہینے لگاتار جو روزے رکھنے کے مسائل ہیں ان کو پھر شروع کریں گے۔ وَلَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، مدبر غلام کو آزاد کرنا کفارہ میں جائز نہیں ہے، ام ولد کو بھی جائز نہیں ہے۔ مدبر جس کو مولا نے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، اب اس کے اندر آزادی کی جہت آ گئی ہے، اور یہ دوسری شرط چل رہی ہے جس کا عنوان ہے کہ اس غلام کو آزاد کرنا ہے جس کے اندر غلامی وہ کامل درجے کی ہو، رقیت کاملہ ہو۔ تو مدبر کے اندر رقیت کامل نہیں ہوتی کہ اس کے اندر آزادی کی جہت آ جاتی ہے۔ ام ولد اس کے اندر بھی آزادی کی جہت آ جاتی ہے، یا جب ایک مرتبہ مولا کا بچہ اس سے پیدا ہو گیا تو اس کے بعد وہ مولا کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہو جانا ہے، تو اس کے اندر بھی آزادی کی جہت چونکہ آ چکی ہے، تو اس لیے ام ولد کے اندر بھی رقیت ناقص ہے، جبکہ غلام آزاد کرنے میں یہ شرط ہے کہ رقیت اس کے اندر کامل ہونی چاہیے، وہ غلام آزاد کرنا ہے۔ لاستحقاقہم الحریۃ بجہۃ، کیونکہ ایک جہت میں یہ حریت کے مستحق ہو چکے ہیں دونوں۔ فکان الرق فیہما ناقصا، پس ان میں جو رقیت ہے وہ ناقص ہے۔ وکذا المکاتب الذی ادى بعض المال، اور اس طریقے سے وہ مکاتب جس نے اپنا بعض مال ادا کر دیا، اس کو بھی اس کفارے کے اندر آزاد نہیں کر سکتے۔ لأن اعتاقہ یکون ببدل، کیونکہ اس کا آزاد کرنا پھر بدل کے یعنی اس کا عوض میں ہوگا، اور عوض کے اندر یعنی کوئی عوض دے کر اس کسی چیز کو آزاد کرنا، تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ گویا کہ دنیاوی ایک معاملہ کر دیا، جبکہ کفارہ ایک عبادت ہے، اور عبادت بغیر عوض کی ہونی چاہیے، تو لہٰذا بغیر عوض کے گویا کہ آزاد کرنا ہو، اور یہاں پر تو یہ جو مکاتب ہے اس نے گویا کہ اپنا کچھ مال دیا ہوا ہے اپنی آزادی کے اندر، اور اب ایک کفارہ دینے والا اس کو لے کر آزاد کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ یجزئہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکاتب یہ آزاد کرنا یہ جائز ہے کفارے میں۔ لقیام الرق من کل وجہ، فرماتے ہیں کہ من کل وجہ اس میں رقیت کاملہ ہوتی ہے، کیونکہ جب تک اس نے 1 درم بھی اس کے ذمہ باقی ہے بدلے کتابت کا، اس وقت تک وہ غلام ہے۔ فرماتے ولہذا تقبل الکتابۃ الانفساخ، اسی وجہ سے جو بدلے کتابت ہوتی ہے وہ فسخ ہونے کا احتمال رکھتی ہے کہ اگر غلام کے پاس پیسے نہ ہوں تو پھر وہ فسخ بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رقیت غلام کے اندر مکاتب کے اندر کامل ہوتی ہے، اور جب تک کہ اس نے مکمل رقم نہیں دی، جس کو مولا نے کہا تھا کہ تم اتنی رقم لاؤ اور تم آزاد ہو، تو اب وہ مکاتب بن گیا، اور اس نے جب تک مکمل رقم نہیں دی اس وقت تک وہ غلام ہی رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بخلاف عمومیت الولد والتدبیر، بخلاف ام ولد کے اور مدبر بنانے کے، کہ اس میں لأنہما لا يحتملان الفساق، وہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتے، وہ ان کے اندر آزادی کی جہت مکمل طور پر آ جاتی ہے، تو اس لیے ان کی رقیت ناقص ہے۔ فإن اعتق مکاتبا لم يؤدي شيئا جازا، اب وہ مکاتب جس نے کچھ مال ادا کر دیا تو اس کے بارے میں تو ہم نے یہ اختلاف ذکر کر دیا، لیکن مکاتب ایسا ہے کہ اس نے ابھی تک 1 روپیہ بھی ادا نہیں کیا، تو اس کو آزاد کر سکتے ہیں کفارے میں؟ فرماتے ہیں جازا، ہاں اس کو آزاد کرنا درست ہے،
کیوں؟ خلاف شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انہ استحق الحریت بجہت الکتابہ، یہ جب اس نے مولا کے ساتھ بدلے کتابت کر لی اور کتابت کا معاہدہ کر لیا، تو یہ کتابت کی جہت سے اس کے اندر آزادی کا ایک عنصر آگ ہے اور یہ آزادی کا مستحق ہو چکا ہے. تو فاشبہ المدبر، یہ مدبر کے مشابہ ہو گیا، اس کے اندر آزادی کی جہت کامل طور پر آ جاتی ہے. تو جب مدبر ہے کی طرح ہو گیا ہے تو لہذا اس کو آزاد کرنا یہ درست نہیں ہے، رقیت ناقص ہے. احناف فرماتے ہیں کہ ان الرق قائم من کل وجہ علی ما بینا، کہ مکاتب کے اندر تو رقیت من کل وجہ باقی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ جب تک کہ اس کے اوپر رقم ہے اس وقت تک غلام ہی ہے. ولقول علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المکاتب عبد، مکاتب غلام ہی رہے گا ما بقی علیہ درہم، جب تک کہ اس کے اوپر ایک درہم بھی بدلے کتابت کا باقی ہے. تو اب اس سے پتہ چلا کہ وہ مکمل طور پر غلام ہے. اور اگر کوئی کہے کہ بھئی غلام ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ باہر جا کر کمائی کر رہا ہے، باہر جا کر وہ پھر رہا ہے، تو یہ کیسا غلام ہے؟ مولا کی ملکیت سے تو نکلا ہوا ہے. تو ملکیت کامل ہوتی تو پھر مولا کی ملکیت میں رہتا. فرماتے ہیں والکتابۃ لا تنافیہ، یہ جو اس کے ساتھ کتابت کا معاہدہ کیا ہے مولا نے، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، اس کی رقیت اور غلامی کے منافی نہیں ہے. غلام بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس کے اوپر اس کے ساتھ کتابت کا معاہدہ بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے. فإنہ فک الحجر منزلۃ الاذن فی التجارۃ، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو کتابت کا معاہدہ اس کے ساتھ کیا ہے، یہ صرف اور صرف محض پابندی کو اٹھانا ہے. جس طریقے سے غلام ہو مولا کا، اس کو تجارت کی اجازت دے دے، تو تجارت کی اجازت دینے سے وہ غلام ملکیت سے نکلتا نہیں ہے، رقیت اس کی کامل ہی ہوتی ہے، لیکن صرف اس کو تجارت کی اجازت ہوتی ہے. یہاں پر اسی طریقے سے مکاتب کو بھی صرف اس کے اوپر سے پابندی اٹھائیے کہ آپ جائیں، کمائیں، لے کر آئیں اور پھر آزاد ہو جائیں. تو لہذا رقیت کامل ہے، صرف کمانے کی اس کو اجازت دی گئی ہے. الا انه بعوض فيلزمه من جانبه لو كان مانعا ينفسخ بمقتضى الاعتاد. اب ایک سوال ہوتا ہے احناف کے اوپر کہ آپ کہتے ہو کہ یہ بمنزلہ اس غلام کے ہے جس کو معزون کہتے ہیں اور جس کو اجازت ہے تجارت کرنے کی، تو یہ عبد معزون کی طرح ہو گیا. جب عبد معزون کی طرح ہو گیا ہے تو پھر عبد معزون کی طرح مکاتب کے اوپر بھی احکام لگنے چاہیے. جس طریقے سے عبد معزون کو مولا جب بھی چاہے پابندی لگا دے اور اس کو واپس کہے کہ بھئی آپ اس کے بعد تجارت نہیں کر سکتے، تو اسی طریقے سے مکاتب کو بھی کہے کہ بھئی آئندہ کے بعد تم کتابت تیری اور میری ختم ہو چکی ہے، تم دوبارہ غلام بن جاؤ. جبکہ آپ خود کہتے ہو کہ بھئی مکاتب کو اب مولا اس طریقے سے نہیں کہہ سکتا، ہاں جب تک کہ غلام یا وہ مکاتب خود اس کی غلامی اختیار نہ کرے اب مولا نہیں کہہ سکتا. تو یہ کیوں؟ دونوں میں فرق کیوں کیا؟ فرماتے ہیں الا انہ بعوض، فرماتے ہیں کہ چونکہ مکاتب نے جو معاہدہ کیا ہے اور اس کے اوپر سے جو پابندی ہٹی ہے وہ عوض کے بدلے میں ہے، کیونکہ اس کا عوض دے گا مکاتب، اس لیے اس کے اوپر سے پابندی ختم ہوئی ہے. جبکہ جو عبد معزون ہوتا ہے اس نے کوئی عوض تو نہیں دینا ہوتا، وہ بس مولا کی مرضی تھی، اس نے اجازت دے دی اور اسی کی مرضی کہ اس نے ختم کر دی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے عوض دیا ہوا ہے مکاتب نے، اس لیے فیلزم من جانبہ، مولا کی طرف سے یہ لازم ہو چکی ہے، اس لیے اب مولا اس کو فسخ نہیں کر سکتا. یہاں تک تو یہ بات ہوگی کہ علی سبیل الانکار یہ جواب تھا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہی نہیں ہیں کہ کتابت جو ہے وہ رقیت کو ناقص کرتی ہے. نہیں، کتابت بھی ہوگی اور رقیت کامل ہوگی. ولو کان مانعا سے فرماتے ہیں کہ چلو ہم جواب تسلیمی ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ کتابت جو ہوتی ہے وہ رقیت کو ناقص کر دیتی ہے اور کفارے کے لیے مانع ہوتی ہے. تو کریں اگر یہ مانع ہو بھی کتابت مکاتب بنانا، فرماتے ہیں کہ ینفسخ بمقتضى الاعتاق، غلام کو آزاد جب ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو کتابت کا معاہدہ ہے یہ ختم ہو جائے، کیونکہ کتابت اسی وجہ سے مولا نے غلام کے ساتھ کی تھی اور غلام نے بھی اس کو قبول کیا تھا کہ کچھ آزادی اس کو مل جائے اور وہ مال لے کر آئے اور آزاد ہو جائے، اور وہ آزادی ادھر سے اس کو فری میں مل رہی ہے. تو جب مل رہی ہے تو ادھر سے کتابت خود بخود ختم ہو جائے گی. ختم ہو گئی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہو گیا کہ وہ مکاتب کو اس نے آزاد نہیں کیا،
گویا کہ فسخ پہلے ہو چکی ہے کتابت، اس کے بعد گویا کہ غلام کو ہی اس نے آزاد کیا ہے، یعنی کفارہ دینے والے نے، تو کتابت فسخ اور اس کے بعد پھر گویا کہ بے ہوئی ہے۔ اذ ہوا یحتمل، کیونکہ یہ جو مکاتبت ہے، کتابت کا جو عقد ہے، یہ فسخ کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ پہلے فسخ ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر کفارہ دینے والے نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ اچھا، جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو الا انہ تسلم له الاکساب والاولاد، یہاں سے بھی ایک سوال ہوتا ہے احناف کے اوپر، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ کتابت فسخ ہو چکی ہے تو وہ دوبارہ غلام بنا، جب غلام بنا یہ مولا کا، تو پھر اس کے ہاتھ میں جو جتنی بھی کمائی ہے اور اس کی جتنی بھی اولاد وغیرہ ہے وہ ساری کی ساری مولا کی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے غلام کے ہاتھ میں جتنا کچھ ہوتا ہے تو غلام کا نہیں ہوتا، وہ مولا کا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی سارا کچھ اسی کو ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر یہ نہیں ہوگا، الا انہ تسلم له الاکساب والاولاد، یہ جتنے بھی اس کی کمائیاں ہیں اور اس کی اولاد ہے یہ ساری مکاتب کو ہی ملے گی، مولا کو نہیں ملے گی، کیونکہ لأن العتق فی المحل بجہت الکتابۃ، فرماتے ہیں کہ جو مکاتب کا جو محل ہے غلامی، اس کے اندر جو عتق واقع ہوئی ہے، آزادی، وہ کتابت کی جہت سے ہے۔ یعنی یہ تو مکاتب تھا نا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اندر سے تو یہ ٹھیک ہے، ہم اس کتابت کو فسخ کر رہے ہیں اور اعتاق کو لے کر آ رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو بظاہر ایسا ہی ہے نا کہ یہ مکاتب تھا اور اسی کے فوری بعد وہ آزاد ہوا، تو یہ کتابت کی جہت سے اس کے اندر آزادی آ رہی ہے۔ تو جب کتابت کی جہت سے آ رہی ہے تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ مکاتب تھا، آزاد ہوا، لہذا جب مکاتب آزاد ہوتا ہے تو وہ اپنی مزدوری اور اپنی اولاد ساتھ لے کر جاتا ہے۔ او لأن الفسخ ضروری لا يضر في حق الولد والکسب، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس کی کمائی اور اس کی اولاد اسی کو اس وجہ سے ملے گی کہ لأن الفسخ ضروری، کہ فسخ جہاں پہ جو ہم نے کتابت کو کیا ہے نا وہ ایک ضرورت کی حد تک کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر پھر اعتاق نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے ہمیں ایک بقدر ضرورت ہمیں اس کو فسخ کر ماننا پڑا۔ جب فسخ یہاں پہ بقدر ضرورت کتابت کو ہم نے کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ صرف اسی پر ہی بند رہے گا، یعنی آزادی کو نافذ کرنے کے حوالے سے ہم نے اس کو ضرورت کی حد تک فسخ مانا ہے، تو صرف آزادی کے نافذ ہونے کے حق میں تو یہ ظاہر ہوگا، لیکن لا یظہر فی حق الولد والکسب، بچے اور اس کی جو مزدوری ہے اس کے حق میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتابت فسخ نہیں ہوئی، لہذا جو فسخ ہوئی ہے وہ صرف آزادی کی جہت سے ہوئی ہے اور آزادی کے حق میں ہوئی ہے۔ تو گویا کہ جب یہ آزاد ہو رہا تھا اس وقت ہم کہیں گے کہ کتابت فسخ ہے، جب اس کی کمائی اور اس کے بچوں کی بات آئے گی ہم کہیں گے کہ یہ کتابت فسخ ہوئی نہیں ہے، جب نہیں ہوئی تو یہ مکاتب ہے، اور مکاتب ہونے کی حالت میں گویا کہ یہ آزاد ہوا ہے، جب آزاد ہوا تو لہذا اس کی کمائی اس کی اپنی ہے، اولاد بھی اس کی اپنی ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَىٰ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ يَنْوِي بِالشِّرَاءِ الْكَفَارَةَ جَازَ عَنْهَا، کہتے ہیں کہ اگر اپنے باپ کو خرید لیا، کفارہ ادا کرنے والے نے اپنا باپ غلام تھا اس کو خرید لیا یا بیٹے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیت خریدنے کے ساتھ ہی کفارے کی کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ جاز آنہا یہ کفارے سے ادا ہو جائیں گے، کیونکہ خریدتے ہی انہوں نے آزاد ہو جانا تھا نا، تو یہاں پر نیت جو ہے وہ خریدنے کے ساتھ مل جائے، اور جو ہی ادھر سے خریدنا پایا گیا اسی کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہے تو ساتھ ہی وہ خریدتے ہی چونکہ آزاد ہو جائیں گے۔ انسان جب اپنے زیرام مارم کا مالک بنتا ہے نا تو وہ خود ہی آزاد ہو جاتا ہے، تو آزاد ہوتے ہی ساتھ ساتھ نیت چونکہ اس کی اعتاق کی تھی تو یہ اعتاق کی طرف سے واقع ہو جائے گا۔ امام شافعی نے فرماتے کہ لا یجوز، یہ کفارہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے کہ کوئی آدمی اپنے باپ یا بیٹے کو خرید کر آزاد کرے، اور اسی طریقے سے آگے اختلاف بھی آئے گا کفارہ یمین کے اندر بھی، کہ کفارہ یمین جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی اپنے باپ کو یا بیٹے کو خریدتے ہے تو وہ کافی نہیں ہوگا۔ مسئلہ تاتی کہ فی کتاب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، فی کتاب الایمان انشاءاللہ، کتاب الایمان کے اندر انشاءاللہ اس مسئلے کو مزید واضح کر دیا جائے گا۔ تو چونکہ آگے مسئلہ ذرا تفصیلی ہے کہ نصف غلام کو آزاد کرنا اور اس کے بعد پھر بقیہ نصف کو آزاد کرنا، اور اس میں پھر ائمہ کے اقوال بھی ہوں گے، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں ذکر کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے 2 شرائط مزید پڑھ لیں
غلام کو آزاد کرنے سے متعلق کفارے میں، ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سبق میں جو ہم نے پہلی پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ غلام کے اندر جن سے منفعت اس کے اعضاء کی وہ باقی ہونی چاہیے، جن سے منفعت ظاہر نہ ہو، اور دوسری شرط ہم نے یہ پڑھی کہ اس کے اندر رقیت کامل ہو، اور اسی کے ضمن میں پھر مکاتب کی بحث شروع ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نے بات کی آخر میں کہ نیت جو ہے وہ ملی ہوئی ہو آزادی کے ساتھ، تو لہذا جب یہ ملی ہوئی ہوگی تو وہ واقعہ ہو جائے گی جس نیت سے اس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔